السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل نبیل انجم آفیشیل۔ آج میں آپ کو ایک امریکن سائنٹسٹ کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں جس نے انسانی یہ تھیوری پیش کی کہ انسان زمینی مخلوق نہیں ہے، اور یہی بات قرآن نے آج سے 1400 سال پہلے بتا دی تھی۔ امریکی ایکولوجسٹ ڈاکٹر ایلس سلور کی تلخ ریسرچ ارتھ کا ایولیشن کے نظریات کا اس نے جنازہ اٹھ گیا۔ ارتقائی سائنسدان لاجواب، انسان زمین کا ایلین ہے۔ ڈاکٹر ایلیس سلور نے اپنی کتاب ہیومن آر ناٹ فرام ارتھ میں تلخ دعویٰ کیا کہ انسانی سیارے زمین کا اثر رہائشی نہیں ہے، بلکہ اسے کسی دوسرے سیارے پر تخلیق کیا گیا، اور کسی وجہ سے اس کے اثر سیارے سے اس کے موجود رہائشی سیارے زمین پر پھینک دیا گیا۔ ڈاکٹر ایلیس، جو کہ ایک سائنسدان، محقق، مصنف اور امریکہ کا نامور ایکولوجسٹ ہے، اس کی کتاب میں اس کے الفاظ پر غور کیجئے۔ کہتا ہے ذہن میں رہے کہ یہ الفاظ ایک سائنسدان کے ہیں جو کسی مذہب پر یقین رکھتا۔ یہ پہلی بات ہے۔ اب وہ کہتا کیا ہے؟ اس کا کہنا ہے کہ انسان جس ماحول میں پہلی بار تخلیق کیا گیا اور جہاں یہ رہتا رہا ہے، وہ سیارہ، وہ جگہ اس قدر آرام دہ، پرسکون اور مناسب ماحول والی تھی جیسے VIP جسے کہا جا سکتا ہے۔ وہاں پر انسان بہت ہی نرم اور نازک ماحول میں رہتا تھا۔ اس کی نازک مزاجی اور عام پرستی طبیعت سے معلوم ہوتا ہے کہ اسے اپنے روٹی روزی کے لیے کچھ بھی تردد نہیں کرنا پڑتا تھا۔ یہ کوئی بڑی لاڈلی مخلوق تھی جسے اتنی لگژری لائف میں اثر تھی۔ وہ ماحول ایسا تھا جہاں سردی اور گرمی کی بجائے بہار جیسا موسم رہتا، اور وہاں پر سورج جیسے خطرناک ستارے کی تیز دھوپ اور الٹرا وائلٹ شعاعیں بالکل نہیں تھی جو اس کی برداشت سے باہر اور تکلیف دہ ہوں۔ یعنی کہ وہ اس بات کی طرف توجہ دے رہے ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ تھا کہ وہ جنت کے اندر بڑے آرام کے ساتھ رہ رہے تھے، بڑے پرسکون رہ رہے تھے۔ تب اس نے کہا کہ اس مخلوق انسان سے کوئی غلطی ہوئی اور اس کو اس غلطی کی وجہ سے آرام دہ اور عیاشی کے ماحول سے نکال کر پھینک دیا، یعنی کہ جنت سے نکال دیا گیا۔ اس کی تھیوری کا یہ مفہوم ہے جس نے انسان کو اس سیارے سے نکالا۔ لگتا ہے وہ کوئی نہایت طاقتور ہستی تھی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ، جس کے کنٹرول میں سیارے، ستاروں کا نظام ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے، جس سیارے پہ چاہتا، سزا یا جزا کے طور پر کسی کو بھجوا سکتا ہے۔ وہ مخلوقات کو پیدا کرنے پر بھی قادر تھا۔ ڈاکٹر سلور کا کہنا ہے ممکن ہے زمین کسی ایسی جگہ کی مان تھی جسے جیل قرار دیا جائے، اور واقعی قرآن نے کہا ہے، حدیث میں ہے کہ دنیا، یہ جو زمین ہے نا، یہ ایک جیل خانہ ہے مومن کے لیے۔ یہاں پر صرف مجرموں کو سزا کے طور پر بھیجا جاتا۔ یہ وہ لکھتا ہے کیونکہ زمین کی شکل کالا پانی جیل کی طرح ہے، کشتی کے ایک ایسے ٹکڑے کی شکل جس کے چاروں طرف سمندر ہے، وہاں انسان کو بھیج دیا۔ ڈاکٹر سلور کی ایک سائنٹسٹ ہے جو صرف مشاہدات کے نتائج حاصل کرنے پر رائے کام کرتا ہے۔ اب اس نے بہت سارے دلائل بھی یہاں پر پیش کیے ہیں، کوئی 10 سے 15 دلائل ہیں۔ اس پر میں نے سادہ سے الفاظ یہ ہے کہ وہ یہی بیان کر رہے ہیں کہ انسان کو وہاں پر جنت کے اندر بڑا پرسکون ماحول تھا، پھر انسان کو وہاں پر بڑا پرسکون ماحول تھا، وہاں پر انسان کو ہر قسم کی سہولت ملتی تھی، ہر قسم کا کھانا۔ پھر انسان کو یہاں زمین پر لایا گیا کام کرنے کے لیے، تگ و دو کرنی پڑی۔ پھر انسان اور جانوروں کے بارے میں بتاتا ہے کہ انسان یہاں پر پریشان کیوں ہو جاتا ہے۔ دراصل وہ اس ماحول کے اندر آتا تھا، اس کی روح ادھر کی تھی، تو وہ جب اپنے نرمی اور عیاش والی زندگی سے ادھر تکلیفیں اور چیزیں دیکھتا ہے، تو اسے پھر اس زمین کے اندر وہ دکھ درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، یہ تکلیفیں انہیں اس کے دل میں آ جاتی ہیں۔ تو اس نے یہ سارے دلائل دیے ہیں۔ سائنس اب پتہ چلا کہ ڈاکٹر سلور کی کتاب اس حوالے سے بہت کچھ، اور سب سے بڑی بات ہے کہ اس کے دلائل کو ابھی تک کوئی جھوٹا نہیں ثابت کر سکا۔ اور یہاں تک لکھا گیا ہے کہ یہ کہانی سائنسدان بیان کر رہے ہیں، یہ کوئی کہانی نہیں ہے، یہ ایک سائنسدان اپنے دلائل سے اس کو کہانی کو لکھ رہا ہے، بلکہ حقیقی داستان ہے جسے انسان کی ہر الہامی کتاب میں بالکل اسی طرح بیان کیا گیا ہے۔ میں اب اس پر مزید تفصیل نہیں لکھوں گا، لیکن صرف اتنا کہوں گا، یہ ہم سب نے حضرت آدم اور اماں حوا کے قصے کو اچھی طرح جانتے ہیں، پڑھا بھی ہے ہم سب نے۔ تو سائنس اب اللہ کی طرف چل پڑی ہے۔ سائنسدان وہ سب کہنے پر مجبور ہو کہ جو انبیاء کرام اپنی نسلوں کو بتاتے رہے۔ ارتقاء کے نظریات کا جنازہ اٹھ چکا ہے۔ اب انسان کی سوچ کی سمت درست ہو رہی ہے۔ یہ سیارہ ہمارا نہیں، اللہ پاک نے اپنی زمین عظیم کتاب
قرآن حکیم میں بار بار لاتعداد مرتبہ یہ بتا دیا کہ اے انسان، یہ دنیا کی زندگی تمہاری آزمائش کی جگہ ہے، جہاں سے تم کو تمہارے